16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی افسوسناک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستانی افواج نے ہندوستانی افواج کے سامنے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے اور تقریباً کوئی مانسون کے ارلی سیزن سے لے کے 16 دسمبر تک چھوٹی موٹی اور پھر بڑی جنگ ہندوستان سے تھرو دیئر پراکسیز سو کالڈ مکتی بانی، کئی بار وہ خود بھی بارڈرز پہ یہ ہو رہی تھی۔ مغربی پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ ایسٹ پاکستان جیسے وہ کہلاتا تھا کہ حالات کا نہیں پتہ تھا، چونکہ بڑی سوئر سینسرشپ تھی۔ بعد میں ایک کمیشن بنا ہتھیار ڈالنے کے بعد، جسے حمود الرحمن کمیشن کہتے ہیں، جس کی رپورٹ سیکرٹ ڈکلیئر کی گئی، کو کچھ حصے شاید جو کہ اس کے ہی ہوں ادھر ادھر چھپے۔ اس سے قطع نظر بہت سے لوگوں نے، جن میں فوجی بھی تھے، گورنمنٹ سرونٹس بھی تھے، سویلین بھی تھے، انہوں نے مختلف کتابیں لکھیں مشرقی پاکستان کے بارے میں، اور اسے عام طور پہ کہتے ہیں سقوط ڈھاکہ کے بارے میں کتابیں لکھیں۔ یہ بہت زیادہ تعداد میں کتابیں ہیں اور مضامین تو بہت ہی زیادہ تعداد میں ہیں، اور تاریخ کا وہ حصہ جو ہم پیش کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو کئی ممالک اپنے مقصد کی خاطر یا انٹرنیشنل یا کئی بھارت کے یا بنگلہ دیش کے خود پیش کرتے ہیں۔ سر دست کئی کتابیں موجود ہیں، مثلا ایک کتاب ہے GW چودھری کے، جو کہ ایک بنگالی تھے اور سینئر بیوروکریٹ تھے، جو کہ یحییٰ کے قریب بھی تھے۔ ان کی کتاب لاسٹ پاکستان کے آخری دن کے بارے میں ایک یوزفل کتاب ہے۔ اسی طرح ایک سابق سیکرٹری نے اور طریقے سے، یعنی کہ غیر سیاسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹو چیزیں رپورٹ کی ہیں کہ کس طریقے سے 25 مارچ 1971 میں ملٹری آپریشن کیا گیا اگینسٹ مکتی باہنی، اور کس طریقے سے مہینے 2 مہینے میں کنٹرول حاصل کیا گیا سارے مشرقی پاکستان کا، اور کس طریقے سے سول گورنمنٹ بنی، اور اس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ کنٹرول جو ہے وہ چلتا ختم ہوتا گیا۔ ایک کتاب جو کہ زیادہ اٹینشن کے قابل ہے وہ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی کتاب ہے، جو وہاں کے مین تھیٹر کے انچارج تھے اور غالباً ہمارے موجودہ وزیر اعظم کے بھی کوئی قریبی رشتہ دار تھے۔ نیازی صاحب کو ظاہر ہے کہ چونکہ انہوں نے ہتھیار ڈالے اور پاکستان کے پاس اب بھی کافی ہفتوں کے لیے ایمونیشن اور اسلحہ موجود تھا، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک UN کے تھرو ایک بیٹر سیز فائر کر سکتا تھا، جس سے پھر جنگی قیدی بھی نہ بنتے اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا۔ ان چیزوں کا جواب جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں 4-5 وہاں صرف باتیں ہیں جو کہ ان کا موقف ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نمبر 1، ہمارے پاس 4 ڈویژن فوج نہیں تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ڈیسک پہ 4 جھنڈے میں نے لگائے ہوئے تھے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ 3 ڈویژن کے قریب تھی، اور وہ بھی کئی یونٹس جو تھے وہ مکمل نہیں تھے۔
سیکنڈ بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک حکم دیا گیا تھا کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کی کسی جگہ پہ بھی کوئی ٹیمپرری گورنمنٹ انڈیا کی پراکسی یعنی مکتی باہنی کی نہیں بننے دینی، جس کی وجہ سے ہمیں ٹروپس کو پھیلانا پڑا، اور جس کا ہندوستان نے فائدہ اٹھایا۔ چونکہ ٹروپس تھوڑے تھے تو وہ پیچھے سے پیرا ٹروپرز کے تھرو اور مختلف طریقوں سے وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیازی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہ مقصد میرا جو مجھے دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان سے دور ایسٹ پاکستان میں جتنے میکسیمم انڈین ڈویژنز طائی ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں، اور ان کے نزدیک چونکہ ہم نے آخری وقت تک کوئی لینڈ ماس ڈینائی کیا ٹو مکتی باہنی تاکہ وہ کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ نہ انٹرنیشنل پروپیگنڈے کے لیے بنا لے، تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کہا گیا کہ میکسیمم انڈین ڈویژنز ٹائی کرنی ہے، جو کہ 10 سے 12 کے قریب فائنلی ٹائی ہوئی تقریباً، تو ہم اس پرٹیکولر آبجیکٹو میں کامیاب ہوئے۔ نیازی صاحب ایک اور دلچسپ چیز لکھتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی 3 دسمبر کو، جو جنگ کا اعلان اگینسٹ انڈیا آن دا ویسٹرن فرنٹ ہوا، ان کا خیال ہے کہ اس نے چیزوں کو بڑا ایکسلریٹ کیا، چونکہ اس سے پہلے کوئی فارمل اناؤنسمنٹ آف وار نہیں تھی، اور انڈین ایئر فورس اتنا زیادہ ایکچولی ایکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ غلطی تھی کہ ویسٹ میں اس طرح کا کوئی اناؤنسمنٹ کی جاتی، جس سے ہندوستان نے بڑی جلدی ایئر فورس ہماری وہاں خراب کر دی، اور میری منووربلٹی بھی خراب کر دی، اور میں ٹروپس کو لے نہ جا سکتا تھا، سپروائز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اور بھی ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایک اور مقصد جس کی وجہ سے ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ویسٹ پاکستان کے سویلین آفیسرز اور کئی بار ان کی فیملیز بھی موجود تھیں، جو کہ اسپیشل ڈیوٹیز دینے کے لیے آئے تھے، اور ڈر تھا کہ اگر کوئی کسی پراپر فوج کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے گئے، اور مکتی باہنی جو کہ irregular ہندو ڈومینیٹڈ فورس تھی، پراکسی فورس تھی، اگر کیا تو میسیکرز ہو جائیں گے اینڈ سو آن۔ سو نیازی صاحب نے کئی مشکلات اور وجوہات پیش کی سقوط ڈھاکہ کے بارے میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ فائنل دنوں میں بہت سارے پاکستانی فوج کے میجرز، پلاٹونز یہ جو ہیں اپنی ڈیوٹیوں سے غائب ہونے شروع ہو گئے۔ پھر جس زمانے میں یہ ہوا تو اس زمانے میں اخبارات نے پاکستانی فوج کی بے عزتی کرنے کے لیے مختلف قسم کی یاہیا کے بارے میں کہ جی شراب کی محفلیں ہوتی تھیں، اور کوئی بلیک بیوٹی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں تھیں، جو کہ نئی سویلین گورنمنٹ ان ویسٹ پاکستان کو سوٹ کرتی تھیں کہ مت کہ کوئی نئی فوجی کو نہ ہو جائے اس صورتحال میں۔ ایک اس کا بڑا نیگیٹو اسپیکٹ تھرو آؤٹ دی دسمبر 1971 سے پہلے، یعنی کہ 25 مارچ 1971 کے درمیان ایک انٹرنیشنل پروپیگنڈا تھا کہ جینوسائیڈ بنگالیوں کا کیا گیا، اور جگہ جگہ مارے گئے، اور خود بنگال کے ہمارے فوجی کے یونٹس جو ہیں ان نے، جن میں بنگالی زیادہ تھے، انہیں سڈنلی ڈس آرم کیا گیا اینڈ تھنگز لائک دیٹ۔ ایک کتاب ہے شرمیلا بوس نے ایک لکھی ہے، انڈین غالباً آتھر ہے، اس نے کئی اس طرح کی میسیکرز کی جو رپورٹڈ سو کالڈ میسیکرز ہوئے
لوگوں کے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اٹ اپیئرز کہ اس نے اوور آل افیکٹ اس کا یہ ہے کہ اس نے ایک طرح کا ثابت کیا ہے کہ یہ بہت سارا چیزیں جو تھیں دیز آر ویری ایگزیجریٹڈ انٹرنیشنل پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان. یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل میں ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا وجود مسلم لیگ کی وجہ سے ہوا، اور مسلم لیگ خود محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے بعد اور کچھ اور مسلمان زعماء جو ہیں ان کے مشورے پہ اور ایک انگریز وائس رائے کی ایک ملاقات کے کچھ مہینے بعد ایک مسلم لیگ وجود میں ایز اے پارٹی آئی، اور یہ ڈھاکہ میں وجود میں آئی. اور سب کو پتہ ہے کہ جو پاکستان موومنٹ ہے اس کا ہراول دستہ جو ہے وہ بنگال ہے، اس کا ہراول دستہ یو پی تھا، اس کا ہراول دستہ سینٹرل انڈیا کے اردو سپیکرز تھے، پھر جلدانی سندھ میں بھی سپورٹ، اور پھر پنجاب کی بڑی لمبی لڑائی ہوئی چونکہ ہندو پولیٹیشینز کا بہت گہرا اور انفلوئنس ویسٹ پاکستان میں تھا، اور حالانکہ منورٹی تھے لیکن یہ تھے کہ بہت سارے مسلم پولیٹیشینز جو تھے وہ ان کے اشاروں پہ چلتے تھے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ کو پراپر بریک تھرو کرنے میں تھوڑا سا وقت لگا ان پنجاب. اور بعد میں سب کو پتہ ہے جو سرحد کا ریفرنڈم اور پھر بلوچستان کا جرگہ، یہ بہت لمبی جد و جہد تھی، اور اس میں سارے ہندوستان کے مسلمان اکٹھے تھے. ہندو پاور کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ جو ویسٹ پنجاب سے فار ایگزامپل جو ہندو یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا گئے، ناردرن انڈیا موسٹلی گئے، وہ پھر بڑے سال بڑے امپورٹنٹ لیڈرز رہے ہیں آف دا کانگریس جو کہ ایک رولنگ پارٹی تھی. اور نہ صرف یہ کیونکہ سندھ سے گئے ہندو، they are very important component of the بھارتیہ جنتا پارٹی and they are also the ruling party. مطلب ہے کہ ان دو گروپوں نے جا کے ہندوستان کا اقتدار بھی ہے اس کے اوپر بڑا ٹھیک ٹھاک کنٹرول کیا. ایک بڑی اچھی کتاب ہے مارشل لا سے مارشل لا تک، یہ اصل میں 1919 کے مارشل لا سے لے کے 1958 کے مارشل لا کی بک ہے، جو کہ بنگال کی سیاست کو بھی بڑے قریب سے اس نے دیکھا ہے، اور غالباً رائٹر کسی زمانے میں راجہ غضنفر علی خان کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، جو پاکستان کے ایک ہراول دستے کے ایک میجر پنجاب کے لیڈر تھے. پھر کچھ کتابیں ہیں جو کہ اسٹینلے والپٹ نے مثلاً بھٹو کے بارے میں لکھی، یا اس طرح کی کچھ اور بکس بھی ہیں جو کہ اویلیبل ہیں. ایک چیز جو کہ لوگ کہتے تھے ایسٹ پاکستان سپریٹ ہونے کے بعد کہ ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں مسلمز جو تھے وہ ٹیچرز تھوڑے تھے، اور میں بھی ہندو ٹیچرز زیادہ تھے، اور اس لیے پاکستان کا نظریہ نیکسٹ جنریشن آف بنگالیز جو ہیں ان کو صحیح طرح نہ پہنچ سکا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے فرام دی انٹرویوز اب جو ہمارے سولجرز نے وہاں سرو کیا ڈیورنگ دیٹ ٹربولنٹ پیریڈ، کہ یہ ایک انتہائی پورا شوب زمانہ تھا. ایک تھوڑی سی آپ کی فوج تھی، بنگالی فوج خود جو ہے وہ ریبیلین کی طرف تھی، اور ایسٹ بنگال رائفل میں بھی ریبیلین تھا، اور
آرمی کے کئی یونٹس میں ریبیلین تھا اور عجیب نفرت کی کیفیت شروع ہوئی تھی. پھر اس سے ذرا پہلے کچھ مہینے دو مہینے پہلے 1970 کے الیکشن کے بعد ایک پیریڈ آیا جس میں بہاری جو کہ 19 جو مائیگریٹ کیا انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایسٹ پاکستان، یہ جو پیپر ملز ہیں یا ادھر ادھر ان کی فیملیز کا میسیکر شروع ہو گیا تھا. اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ ایون ملٹری ایکشن سے پہلے کوئی 1 لاکھ آدمی جو ہے وہ مجیب کے گنڈوں نے مار دیا یا سو آن. لیکن اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے. رادر میرے ایک دوست جو بعد میں کیبنٹ سیکرٹری بھی بنے، اس وقت غالباً اسسٹنٹ کمشنر کہیں اسی علاقے میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ پرابلم اس وقت ہوا جب یحییٰ نے قومی اسمبلی کا سیشن انڈیفینیٹلی وداؤٹ گیونگ اے ڈیٹ پوسٹ پون کیا، اور پھر ایک دم ہی ہر چیز جو ہے وہ اٹ فیل آؤٹ آف پلیس اور یہ پرابلم جو ہے یہ شروع ہوا. یہ کہاں تک درست ہے آئی ڈونٹ نو. میرے فادر نے ایک بار ایک کولیگ سے ذکر کیا کہ جی ظاہر ہے کہ پاکستان ویسٹ پاکستان کے لوگ بڑے پیٹریوٹک تھے، تو کسی بنگالی سے ذکر کیا، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اباؤٹ دا ریلیشن ود دا ٹو کنٹری. تو آگے سے بنگالی نے جواب دیا کہ وٹ از کامن بٹوین یو اینڈ می، ویسٹ پاکستان اینڈ ایسٹ پاکستان، انگلش لینگویج اینڈ PIA. مطلب ہے کہ اس طرح کی عجیب سی تھنکنگ، حالانکہ لیٹ یحییٰ دور میں یحییٰ چونکہ ایسٹ پاکستان میں کافی عرصے کمانڈ بھی کر چکے تھے، جو بلکہ وہ تو انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہیں جو یوٹیوب میں اویلیبل ہیں کہ ایسٹ پاکستان کا نقشہ از آن دا بیک آف مائی ہینڈ، چونکہ انہوں نے سرو کیا ہوا تھا ادھر. تو انہوں نے اپنے پیریڈ میں ایکسلریٹڈ پروموشنز کیں اور فیڈرل سیکرٹریز بنگالیوں کو بنایا. اور اس زمانے میں سیکریٹریٹ میں اکثر بنگالی افسر کہہ رہے ہوتے تھے 50-50، یعنی کہ چوکیدار بھی اگر بھرتی ہونا ہے، نائب قاصد بھی، تو وہ بھی 50-50 ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے ہوگا. سو بیسیکلی ایسٹ پاکستان کے رائٹس کا جو سیلاب تھا وہ ایون ادھر تھا. اور 1971 دسمبر کے بعد جب ایسٹ پاکستان ہم سے فزیکلی علیحدہ ہوا تو یہ نہیں ہے کہ جو بنگالی نژاد آفیسرز تھے وہ فوراً گھر بھجا دیے گئے یا سم تھنگ، بلکہ وہ ادھر کئی مہینے تک ایز سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، فیڈرل سیکرٹری وہ سرو کرتے رہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو سرو کرتے رہے. اسی طرح کئی بنگالی آفیسرز ملٹری میں بھی سرو کرتے رہے اس کے بعد بھی. تو آج بھی اسلام آباد میں کئی جگہ آپ خالی پلاٹ دیکھیں نا بڑے عرصے سے پرانے سیکٹروں میں، تو پتہ چلتا ہے یہ کسی بنگالی کے الاٹی پلاٹس ہیں. عوامی سطح پہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے لوگوں کے درمیان کوئی اتنی انٹریکشن نہیں تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بہت تھوڑی کراس میرجز ہوئیں. مثلا مشہور میرجز میں ایک گلوکارہ ہوتی تھیں ناہید نیازی، جن کے ہسبینڈ مصلی الدین کوئی موسیقار ایسٹ پاکستان کے ہوتے تھے، یا ایسٹ پاکستان کے ایک بڑی مشہور ایکٹریس ہوتی تھیں شبنم، اسی طریقے سے رونا لیلا، اور اس طرح کے کچھ فگرز ہیں جو کہ ایون ایسٹ پاکستان کے مطلب پاکستان سے جدا ہونے کے بعد بھی ویسٹ پاکستان کے ہورائزن پہ وہ کافی عرصے وہ رہے ہیں، اداکار رحمان اینڈ سو آن. لیکن اور اسکولوں میں 6ٹھی جماعت کے بعد باقاعدہ بنگالی پڑھائی جاتی تھی. ہم ان میں سے تھے جنہیں اس طرح کی بنگالی جو ہے وہ پڑھانے کی کوشش کی گئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ٹیچر جو تھے وہ اکثر کوشش انہوں نے کر کے، چونکہ کوئی اچھا انداز نہیں تھا پڑھانے کا، تو ہفتے میں ایک بار شاید لیکچر ہونا ہوتا تھا، تو وہ انہوں نے پھر محسوس کیا کہ بہتر یہی ہے کہ میں کلاس کے اندر آ کے تو تھوڑی سی اپنی نیند پوری کر لوں. تو اس طریقے کا ایٹیچیوڈ تھا. تو
کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ایسٹ پاکستان کی بریک اپ میں ویسٹرن پاورز کا ہاتھ ہے. وی آر ناٹ ہیپی ود دی ایوب پالیسی، جس میں پاکستان جو ہے چائنا کے آربٹ میں انٹر ہو رہا تھا، اور ایسٹ پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا حصہ تھا، اور ویتنام کی جنگ چونکہ ابھی جاری تھی، تو دیٹ واز ناٹ گڈ کہ پاکستان جو ہے وہ بھی چائنا کا ساتھ دے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھرو ہارو کچھ پاکستان کے انڈسٹریلسٹوں کے تھرو، جو کہ مجیب کو ویسٹ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ فیملیز جن کا امریکہ سے بھی تعلق تھا، وہ بھی فنڈ کرتے تھے مجیب کو، جو کہ ان کا وکیل تھا یا جو بھی تھا. جو کتابیں ہیں 1950s کی، وہ یہ ڈسکرائب کرتی ہیں کہ مجیب صاحب سہرہ وردی کی پارٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، بلکہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ کا جو کہتے ہیں نا اسٹرانگ آرم، مار کٹائی والا آرم جو ہے، ان کے یہ انچارج تھے. اور یہ مطلب ہے صورتحال ہے. یحییٰ صاحب نے ان کی پالیٹکس بڑی کنفیوز قسم کی ہے. آن ون ہینڈ انہوں نے ایسٹ پاکستان میں اپنی طرف سے ایک فیئر الیکشن کرنے کی کوشش کی 1970 میں، اور کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں ڈالا گیا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو رپورٹس آتی ہیں کہ وہ فیئر الیکشن نہیں تھے، اور عوامی لیگ کے ورکرز جو تھے وہ انٹیمیڈیٹ کرتے تھے، بلکہ کل بھی کرتے تھے آف جماعت اسلامی کے ورکرز کو. اور ایک خاص کلیش ان کا مولانا بھاشانی کی پارٹی سے تھا، چونکہ اسٹریٹ ملیٹنسی میں اگر کوئی مجیب کا پارٹی کا مقابلہ کر سکتا تھا تو وہ مولانا عبدالحمید خان بھاشانی کی پارٹی تھی، جو کہ ایک پرو پیکنگ ٹائپ کی ایک پیزن ٹائپ پارٹی تھی. مولانا بھاشانی ایک بڑے ایسٹ پاکستان کے ایک بڑے لیڈر تھے، اور مولانا بھاشانی کا شروع میں کوئی ساتھ انہوں نے یہ نہیں دیا آف مجیب، لیکن بعد میں وہ بھی ایک دم ہندوستان سلپ کر گئے، اور دیٹ واز اے گریٹ لاس. مولانا بھاشانی کا 1964 کا جو الیکشن ہے ایوب اور فاطمہ جناح کا، اس میں بھی ایوب کے وننگ میں ان کا بھی ایک امپورٹنٹ ہاتھ ہے، حمید خان بھاشانی صاحب کا. آج بھی حمید خان بھاشانی کی آپ چاہیں تو ریڈیو پاکستان کی 1970 کی تقریر جو ہے آپ سن سکتے ہیں، اور جو تقریریں کام کی ہیں ان میں سے ایک تقریر اب بھی جو یوٹیوب میں اویلیبل ہے حمید خان بھاشانی کی ہے، اور ایک اور پنجاب کے بڑے اہم امپورٹنٹ آدمی میاں ممتاز دولتانہ کی بڑی خوبصورت سپیچ موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 1970 کے الیکشن میں کیا ایشوز تھے جو تھے. یحییٰ خان صاحب کا ایک بھائی تھا جو کہ انٹیلیجنس بیورو کا انچارج تھا، اور انٹیلیجنس بیورو نے ایسٹ پاکستان میں بڑا اچھا کام کیا ہوا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیپ ایوب خان کو یحییٰ خان کو سنایا، جس میں مجیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سپریشن آف ایسٹ پاکستان کی باتیں کر رہا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ ایس ایم ایسن جو کہ گورنر تھے، ایڈمرل ایس ایم ایسن آلبن تھے، ان سے انہوں نے ذکر کیا یحییٰ نے ٹرپ بیفور دی الیکشن. تو ایس ایم ایسن فرماتے ہیں کہ جی شیخ صاحب ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بیکاز ہی ہیڈ اے ویری گڈ ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ود شیخ مجیب الرحمان. ایک اور جو فیلئر کا کاز ہے، جو لوگ کئی بار زیادہ انٹروگیٹ نہیں کرتے، کہ ہمارے صاحبزادہ عبدالیعقوب خان صاحب جنہوں نے ملٹری ایکشن کرنے سے کے بجائے ریزگنیشن دے دی، تو ان کا ایک ایسپیکٹ نہیں کبھی سمجھ آ سکا. وہ یہ ہے کہ ایک کمانڈ کے اندر جگہ جگہ ایسٹ پاکستان کے یونٹ ریبیل کر جائیں، اور ایک کرنل جو ہے وہ اپنا
اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے گروپس بن جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، تو یہ ذرا تھوڑا سا حیران کن بات ہے۔ بنگال کی ہسٹری ہمیشہ ہی پاکستان میں تھوڑے سے غلط انداز میں پیش کی گئی ہے کہ کس طریقے سے جو فگرز تھے پرانے بنگال کے، مثلاً جو مغل سلطنت کے ختم ہونے کے بعد پھر سراج الدولہ جو کہ ینگ آدمی تھے اور بہت جلدی ایکشنز پہ آ جاتے تھے، اور پھر ان کا پرابلمز ود ان فیملی، اور پھر سراج الدولہ صاحب کا ہار جانا پلاسی میں اور تھنگز لائک دیٹ۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو جب کلائیو نے پیغام بھیجا کہ اس طرح بنگال ہو گیا، تو انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ بنگال، اگر آپ اورنگزیب کے زمانے کی بکس پڑھیں، بنگال واز ٹو ریچسٹ پروونسز، اور جب کہتا ہوتا تھا مجیب کے گولڈن بنگال، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، چونکہ ہمارے اسکولوں کی کتابوں میں کوئی گولڈن بنگال جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں تھا، اور بنگال دنیا کے میسور کی طرح ہندوستان کے امیر ترین ریاستوں میں سے تھا، جس طرح آج کل یو اے ای اور اس طرح کی ریاستوں کا ذکر دنیا کی تجارت میں ہوتا ہے۔ پاکستان بننے کے سون بعد جو لینگویج کے رائٹس اور پرابلم شروع ہوا، تو لیاقت علی خان کی اپروچ بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ لیاقت علی خان نے اس پاکستان کے جو لیڈرز تھے انہیں بلایا، انہوں نے کہا دیکھیں کیا آپ ڈو یو وانٹ این انڈیپینڈنس، آر یو سیریس اباؤٹ اٹ، اگر ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ارینجمنٹس کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں کوئی انڈیپینڈنس میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ سیاسی طور پہ اس مسئلے کو حل کیا، اور شروع کے ایوب خان کے مارشل لاء سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ تقریباً ہر دوسرا پرائم منسٹر جو ہوتا تھا وہ ایسٹ پاکستان سے ہوا کرتا تھا، اور ساتھ ہی چونکہ فیڈرل منسٹرز تھوڑے سے وہاں ہوتے تھے اس زمانے میں، تو دو ایک فیڈرل منسٹرز جو ہوتے تھے ایسٹ پاکستان کے ہوتے تھے۔ تو بنگالی جو تھے انہیں ظاہر ہے کہ بڑا ہوتا تھا، انڈیا کا یہ ہوتا تھا کہ آس پاس سراؤنڈنگ ہے، تو دے ور کوائٹ ہیپی کہ پاکستان چل رہا ہے، چونکہ اس وقت ابھی چائنا کوئی اتنا ورلڈ تھیٹر پہ اتنی امپورٹنٹ چیز اور پروٹیکٹیو پاور نہیں تھی۔ اور دیٹ از ون آف دا ریزنز کہ اتنا انہیں پاور سے دور رکھنے کے باوجود بھی بنگالیز جو ہیں انہوں نے پاکستان کا بہت ساروں نے آخری وقت تک ساتھ لیا، اور مفتی بانی اور شیخ مجیب میں بھی انہوں نے بڑے ووٹ لیے اور یہ لیا وہ لیا، لیکن جو انٹیلیجنشیا اور کئی اور ہیں اس میں کوئی ناٹ ایوری باڈی واز ود شیخ مجیب، سم آف دیم wanted the continuation of the previous arrangement ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا۔ ہم ان بندوں میں سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ خود سنا کہ ایک خاص معاہدے کے تحت ایسٹ پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے ہیں، and that was one of the saddest moments of my life، چونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم جو ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور صرف ایک دو دن پہلے ریڈیو پاکستان نے کچھ مشکلات ان ایسٹ پاکستان جو ہے وہ کی، اور سڑکوں کے اوپر کرش انڈیا کی جگہ جگہ کوئی کئی مہینوں سے اسٹکر کاروں کے بنا کے پھر رہے تھے، کرش انڈیا۔ بنگال کی پالیٹکس میں ایک اور پرابلم جو بڑا ارلی آن شروع ہو گیا، جو کہ سیاستدان اکثر کہتے ہیں کہ بنگال کے کئی پولیٹیشین جو ہوتے تھے ان کا ایک پاؤں ڈھاکہ میں اور دوسرا پاؤں کلکتہ میں ہوتا تھا، اور اس میں کافی مشکل سے وہاں اس طرح کا کلچر جو ہے وہ کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ ختم کیا گیا اوور آفٹر پارٹیشن، اور ایون کمیونسٹ پارٹی جو تھی، جو اس کی بڑی عجیب سی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ بھی بڑی ارلی آن جو ہے اس کے خلاف ایکشن کیا گیا، چونکہ اس میں انڈین انفلوئنس جو تھا وہ بہت تھا۔ ان دنوں میں جو پرآشوب دن تھے بٹوین آفٹر دا الیکشنز آف 1970 اینڈ 71 کا مارچ، حالات خراب ہونے کے جو تھے، اس میں کئی فشی کریکٹرز تھے جو کہ مجیب کے ساتھ بھی تھے،
جو مجیب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے. کئی لوگوں کا خیال تھا کہ مجیب پلٹن میدان جلسے میں انڈیپینڈنس کا اعلان کرے گا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں. ایک کوئی کرنل عثمانی صاحب تھے جو کہ ریبل تھے، اور ایون جب پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کے بعد بھی کئی میجر پولیٹیشنز بنگال کے، مثلا نور الامین صاحب وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں فار سم ٹائم، اور وہ دفن قائد اعظم کے موزولیم کے ساتھ دفن ہے. دے آپٹیڈ فار پاکستان. ایک اور پولیٹیشین راجہ تری دیو رائے صاحب تھے جو آئی تھنک ساری زندگی منسٹر رہے ہیں. ہی واز فرام دی ٹرائبل ایریاز، یہ چکما شاید ٹرائبس تھے چٹاگانگ کے قریب. یہ پھر منسٹر رہے ہیں بھٹو کیبنٹ میں، اور یہ سارے جو ہیں دے آر دا ونس جنہوں نے نہیں آپٹ کیا. ایک اور دلچسپ چیز جس نے نہیں آپٹ کیا فار ایسٹ پاکستان، وہ ہے شاہد مسز اکرام اللہ. یہ بنیادی طور پہ کزن ہیں سہرا وردی جو پرائم منسٹر تھے ایسٹ پاکستان سے، اور وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتی ہیں کہ ون آف دا ریزنس کہ میں نے مین ریزن جس کی وجہ سے میں نے ایسٹ پاکستان میں سیٹل نہیں ہوئی، شائستہ اکرام اللہ جن کی بیٹی جارڈن کے کنگ حسن کی وائف بھی ہے، انہوں نے لکھا کتاب میں کہ مجھے مسٹر جناح اور لیاقت علی خان، حالانکہ میں جسٹ ایک بڑی ینگ سی تھی اور وہ ورلڈ لیول کے اور انڈین لیول کے وہ پولیٹیشنز تھے، لیکن میں کوئی سوال پوچھتی تھی تو باقاعدہ آرام سے بیٹھ کے لیاقت علی خان مجھے سمجھاتے ہوتے تھے، باقاعدہ آرام سے بیٹھ کے بڑا ٹائم دے کے جناح صاحب سمجھاتے ہوتے تھے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ جو ہے میں نے بیسیکلی جناح کے پاکستان میں ہی رہنا ہے ایون آفٹر سیپریشن. ہمارے جنگی قیدی بھی وہاں کافی تعداد میں ہو گئے، اور جب تک شملہ معاہدہ نہیں ہوا اور پاکستان نے باقاعدہ ساری دنیا میں کہ جنیوا معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس وقت تک یہ ریلیز نہیں ہوئے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کچھ یہاں کی سویلین گورنمنٹ بھی جان بوجھ کے چاہتی تھی کہ ایک تھوڑا سا فوج جو ہے تھوڑے سے پریشر کے نیچے رہے. اس کے بعد پھر حالات تھوڑے سے ایک دم مجیب سے کنٹرول نہ ہو سکے، اور بنگلہ دیش میں گندم کی قیمت بڑی بڑھ گئی اور اس طرح کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں، اور حتیٰ کہ ایک سٹیج آئی کہ کسنجر صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ بڑی الیبوریٹ انٹرنیشنل باسکٹ کیس ہے خیرات کے لیے بنگلہ دیش، اور اس طرح کے ڈیروگیٹری قسم کے ریمارکس اینڈ سو آن. سم آف دا میموائرز جو کہ نکسن کے دور کے بارے میں جو بعد میں جو ریویل ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ نکسن نے ایک عجیب سا ریمارک دیا. وہ بیسیکلی نکسن اٹ سیمز کہ بہت زیادہ اندرا گاندھی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اندرا گاندھی نے امریکن رسپانس دیکھنے کے لیے اسپیشلی وار سے کوئی 2-1 مہینے پہلے ایک امریکہ کا دورہ کیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے صورتحال. اور پھر مانک شاہ تو انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں نے فیلڈ مارشل مانک شاہ جو کہ اوور آل کمانڈر آف انڈین فورسز تھے، کہ جب ایسٹ پاکستان میں پاکستان فورس نے 25 مارچ کے بعد پورا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا تو انڈیا وانٹیڈ کہ یہ نکل جائے، ہم جو ہے اٹیک کریں. تو اس نے کہا کہ نہیں، اب مانسون آنے والا ہے اور ایک دریائے بہت ہی چوڑے ہو جاتے ہیں، ہم ہار جائیں گے، تو ذرا مانسون اوور ہونے دو تو پھر ہم اٹیک کریں گے. سو اندرا گاندھی کا تو شروع سے ہی ارادہ جو تھا وہ کچھ اسی طرح کا تھا، چونکہ موقع اس کے ہاتھ میں آ گیا جس کے وہ بڑے عرصے سے انتظار میں تھے. یہ تو ہو گئی باتیں ہو گئیں، اور یہ درست ہے کہ چونکہ
ایوب خان نے ایک طریقے سے بنگالی پرائم منسٹرز کا تو رستہ بند کر دیا نا. اب وہ بنگالی جو ہوتے تھے وہ صرف اسپیکر بن سکتے تھے یا ان کے پسند کے کچھ ایک دو گورنر تھے. منم خان اور صبور خان وغیرہ کو بنایا گیا ود ایکسٹرا آرڈنری پاورز, بٹ دیٹ واز somehow that was not participatory. اور 65 کے وار میں بھٹو صاحب کا اسمبلی میں یہ کہنا کہ چین نے ایسٹ پاکستان بچا لیا, they didn't go very well with the public impression کہ ویسٹ پاکستان کا کیا رول ہی کوئی نہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے. اور دا ہول پیریڈ جو تھا وہ ایک عجیب قسم کے کنفیوژن اور اس کا تھا, اور یہ کنفیوژن کبھی ختم نہیں ہوا. آج بھی کئی بار سقوط ڈھاکہ کے دن 16 دسمبر کو اخباروں میں کوئی آرٹیکل سے آ جاتے ہیں, ملک 2 لخت ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور پھر آگے جا کے کہیں لکھا ہوگا کہ جی کراچی میں غیر قانونی بنگالی جو ہیں ان کو نکالا جائے. تو مطلب ہے کہ ایک کنفیوژن سا کہ جی آپ آئیدر بردرز ہیں یا آپ نہیں ہیں. اب ہماری جنریشن جب دیکھتی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو ہمیں تو فرینکلی اسپیکنگ کوئی انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش جیتے کہ پاکستان جیتے, چونکہ ہم تو بیسیکلی ایک ہی ہوتے تھے. تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اے یا پاکستان بی. بھٹو صاحب ایسٹ پاکستان کے سپریٹ ہونے کے بعد ایک لفظ بنگلہ دیش چونکہ ہم نے ریکگنائز نہیں کرنا تھا, اوائڈ کرتے تھے, تو ہم کہتے ہوتے تھے, وہ کہتے ہوتے تھے مسلم بنگال, جو کہ اصل وہ چیز تھی مسلم بنگال, کیونکہ ہندو بنگال بھی تو ایک تھا نا دوسری سائڈ میں ویسٹ بنگال. اور بنگلہ دیش کو ریکگنائز کرنے کی طرف سے جب تھوڑا سا موومنٹ ہونی شروع ہوئی تو یو کے نے جب ریکگنائز کیا تو بھٹو صاحب نے کامن ویلتھ سے نکل گئے. دیٹ سینڈ اے میسیج کہ پاکستان جو ہے جو ملک ریکگنائز کرے گا بنگلہ دیش کو, پاکستان ان سے تعلقات توڑ دے گا. تو اس وجہ سے جب تک اسلامک سمٹ کانفرنس نہیں ہوئی 1974 میں, اس وقت تک بیشتر مسلمان ممالک نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز نہیں کیا. پھر شیخ مجیب صاحب باقاعدہ لاہور میں آئے, انہوں نے بھی اسلامک سمٹ کانفرنس کیا اور پارٹیسپیشن کی اور ان کے ساتھ آ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو اور مجیب کے درمیان لنکس پہلے سے موجود تھے اور بھٹو صاحب شروع سے چاہتے تھے ادھر ہم ادھر تم, کھل کے بھی کہتے تھے, جو کہ انہیں probably what he was saying is کہ ایک اٹانومی ٹائپ کانسٹیٹیوشن ہو جس میں 2 PM ہو اور کنفیڈریشن پاکستان بن جائے. تو یہ بنی تو کوئی نہ, اور نہ وہ کیٹیگوریکلی یہ کہتے تھے کہ یہ کنفیڈریشن بن جائے. لیکن اس میں جو ایک پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس طرح کا کنفیڈریشن بنائیں تو آلریڈی اس میں مسئلے تھے کہ کیا کیا جائے, چونکہ ویسٹ پاکستان کے اپنے صوبے تھے. پھر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں پیرٹی رکھی گئی 50-50, بنگالی کہتے تھے ہم میجورٹی میں ہیں. اور ایک دلچسپ چیز, ایک دو دلچسپ چیزیں اور بھی ہیں جو لوگ بھول جاتے ہیں. ان دا کلوزنگ ڈیز جسٹ بفور ایسٹ پاکستان واز لاسٹ, دیٹ واز اباؤٹ 2 months, وہ یہ تھا کہ سیٹیں جو تھیں وہ کالعدم, چونکہ بہت سارے بنگلہ دیش کے جو ممبرز تھے اسمبلی کے, بنگال ایسٹ پاکستان کے جو ممبرز تھے, ابھی وہ بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, وہ ظاہر ہے انڈیا چلے گئے. تو انڈیا جانے کے بعد ان کی کیمپوں میں چلے گئے اور ریزسٹنس کا حصہ بن گئے, تو وہ سیٹیں خالی قرار دی گئیں اور ان کے اوپر نئے سرے سے الیکشن جو ہے وہ اس کی تاریخ مقرر کی گئی. اب یہ الیکشنز جو ہیں یہ اب بائی دیٹ ٹائم کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا. اور حیران کن بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی جو کہ بڑا اس کے لیے کوئی سیٹ لینا اس پاکستان سے بہت ہی ریئر چیز تھی, انہوں نے آلموسٹ کوئی بلا مقابلہ کوئی 60-70 کی 80 سیٹیں انہوں نے اس سو کالڈ نئے الیکشن میں انہوں نے کر دیں, وچ میڈ اٹ آلموسٹ ایکول ٹو بھٹوز پارٹی اگر پاکستان قائم رہ جاتا.
پھر اسی دور میں جب جنگ شروع ہوئی تو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایک ڈیزگنیٹڈ پرائم منسٹر تھے اور ایک ڈیزگنیٹڈ وائس پرائم منسٹر تھے. پرائم منسٹر ڈیزگنیٹڈ غالباً نور الامین تھے اور وائس جو ڈیزگنیٹڈ تھے وہ بھٹو صاحب تھے. پھر اس کے بعد پاکستان ٹوٹا تو بھٹو صاحب پریزیڈنٹ بن گئے, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. کمال کی بات ہے, سویلین. اور پھر نور الامین جو ہیں وہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ بن گئے. تو یہ ایک عجیب تماشا ٹائپ ایکٹیویٹی تھی, اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہر طرف ایک اللاجیکیلٹی جو تھی وہ چل رہی تھی. پھر کھپ پڑی دنیا میں کہ جی ٹرائل, وار کرائمز ٹرائل جی ہو گئے ہیں, جینوسائیڈ ہو گیا ہے, پاکستانی آفیسرز کا کیا جائے. تو یہ وہ, اور بعد میں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, چونکہ کچھ آرگنائزیشنز تھیں جماعت اسلامی سے لنکڈ آرگنائزیشنز تھیں, اور دو قسم کی آرگنائزیشنز تھی جو ہیلپ کرتی تھی پاکستان آرمی کو ٹو مینٹین کنٹرول ان ایسٹ پاکستان. ان میں بنگالی نژاد بھی تھیں اور بہاری نژاد بھی تھیں. اور ان آرگنائزیشن جنہوں نے ہیلپ کیا, ان کے جو مین لیڈر ہیں ان کو کچھ آج سے چند سال پہلے انہیں ٹرائل کر کے تو حسینہ واجد کی حکومت نے پھانسی دے دی. اور سم ہاؤ ویسٹ پاکستان, ہماری جو پاکستان گورنمنٹ ہے اس وقت کی, وہ ریلی اس پھانسی کو روک نہیں سکی. چونکہ آبویسلی جو سب کرائم ہوا وہ ایٹ دیٹ ٹائم جو ان کے نزدیک کرائم ہے دیٹ واز ایز پاکستانی سٹیزن انہوں نے کیا تھا, اور وہ گورنمنٹ کو ہیلپ کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑی ارلی کمزوری ہوئی ہے پچھلے 5-6 سالوں میں کہ ہم ان کی پھانسیاں جو ہیں وہ نہ روک سکے ہیں, نہ ان کے بارے میں ہم نے کوئی خاص دلچسپی لی. کئی بڑے سینئر آفیشلز بھی جا کے 1971 کے ایکشن کے بعد کوشش کی وہاں کی گورنمنٹ سٹیبلائز کرنے کی, یہاں سے باقاعدہ ڈیلیگیشن کے. یہ ان میں ایک بڑے سینئر رہنما پی ایم ایل این کے, جو کہ پہلے ایک بیوروکریٹ ہوتے تھے, پاکستان کے فنانس منسٹر بھی رہے ہیں, وہ ابھی بقیہ حیات ہیں. اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے امپورٹنٹ پارٹ پلے کیا. ایک چیز جو سمجھ نہیں آتی کہ وائی ڈیڈنٹ یا ٹیک دا بنگالی آفیسرز انٹو کانفیڈنس, اور ان کو کوئی سمجھا کہ دے ہیو گاٹ رسپانسبلٹی آف رننگ ایسٹ پاکستان, ویدر انڈر اے فیڈریشن جو اس وقت تھی یا کانفیڈریشن جو کہ بعد میں شاید ہو جاتی اگر کوشش کی جاتی کانسٹیٹیوشنلی ریٹین کرنے کی. تو دیز آفیسرز کین پلے دا سیم پارٹ ان ایسٹ پاکستان, بنگالی آفیسرز, as the West Pakistanis are playing in West Pakistan. لیکن ایک پرابلم یہ تھا کہ اس زمانے میں اتنی اسٹرانگ فیڈرل سٹرکچرز پچھلے کچھ سالوں سے چل رہی تھی کہ کوئی آدمی جو کہ ذرا سی بھی پروونشل اٹانومی کی بات کرے یا کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. سو مائنڈز ور ویری مچ کلاؤڈڈ. کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ گروپس جو کہ پاکستان میں پولیٹکس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں اور صاحب اقتدار ہیں, کئی مائنورٹی گروپس ہیں یا مائنورٹی پروونسز سے ہیں یا مائنورٹی ایتھنک یا سیکٹیرین گروپ سے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہے ویسٹ پاکستان کی پولیٹیکل سٹرکچر میں. انہوں نے ایک خطرہ محسوس کیا کہ بنگالی جو ہیں یہ تو بڑے اویکن ہو گئے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ پاکستان یونائٹڈ رہا تو جو سین ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ایک حد تک وہ ڈومینیٹ کریں گے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ they could always have their prime minister elected or they could do that. بعد میں بنگلہ دیش جب بن گیا پھر اس کے بعد مجیب الرحمان کے خلاف ایک کو ہوئی, اور اس کو میں ساری فیملی مجیب کی جو ہے وہ مار دی گئی, سوائے جو کچھ باہر تھے جن میں سے ایک یہ حسینہ واجد صاحبہ ہیں. اور یہ بڑا وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ فیملی ممبرز تو بے گناہ ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر جنہوں نے کو کی وہ پھر ادھر بھی فردر آگے سے پرابلم ہوا, اور آخر میں
حسین محمد ارشاد بنے اور ضیاء الرحمان بنے اور اس طرح کے بنے، اور ان میں سے پھر جو ہے ایک دور شروع ہوا کہ پاکستان کی موجودہ پاکستان جو رہ گیا، ویسٹ پاکستان جو تھا، اس کے آرمی چیفز اور ان کے آرمی چیفز کے درمیان کچھ نہ کچھ کوآپریشن اور تعلق جو ہے دوبارہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس وقت ایک دلچسپ صورتحال ہے بنگلہ دیش میں کہ although عوامی لیگ was always very close to India، اور یہی حسینہ واجد کی پالیسی بھی رہی، لیکن جو انہوں نے قانون بنایا ہے بنگالیوں کو نکالنے کا فرام یہ پارٹ آف انڈیا، جو ایک نیشنلٹی ٹائپ انہوں نے کیا ہے، جس کا مقصد کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ یا جتنے بھی سیٹلرز جو اکراس دی بارڈر انٹو انڈیا مسلم گئے ہیں انٹو دی ایڈجوائننگ پروونسز آف انڈیا، ان کو بیسیکلی فارغ کرنا، اور اس سے بہت زیادہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹینشن ہے۔ اور اخباروں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ کئی بار انڈین ایمبیسڈر ملنے کی کوشش کی، اسے ٹائم نہیں دیا گیا، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اب چائنا کے کئی اسپیکٹس میں زیادہ قریب ہے۔ بنگلہ دیش کے مڈل ایسٹ میں بھی عربیہ اور اس کے ساتھ کافی کلوز ریلیشن شپ ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چند سال پہلے جب کہ پرابلمز کوئی کوٹا کا، ٹیکسٹائل کا یا اس طرح کے کوئی مسئلے شروع ہوئے، تو بہت سارے لومیں اور بہت سارا پاکستان کا ٹیکسٹائل جو ہے وہ بنگلہ دیش میں شفٹ ہوا فار مینوفیکچرنگ۔ سو حالات بنیادی طور پہ دوبارہ جو ہے وہ نارمل ہے، اور کوئی ایسی کوئی خاص بات کوئی نہیں ہے۔ دیر ہیو بن انسٹنسز جس میں لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز بھی دیتے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت علی خان صاحب کی جو اپروچ تھی، دیٹ واز اے پولیٹیکل اپروچ، اور پھر جو آلٹرنیٹیو پرائم منسٹرز ایسٹ ویسٹ پاکستان کے بنتے تھے، دیٹ واز اے پولیٹیکل اپروچ۔ اور کبھی کبھار تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی گورنمنٹس سے بدلا کرتی تھیں 50s میں، اور اس زمانے میں تو ایک ٹیلی فون کال کرنا بھی جو ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر 3 منٹ کا بک کرو، سارا دن انتظار کرو، اور پھر اس کے بعد کال ملتی تھی۔ اس کے باوجود میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اتنی کوآرڈینیشن بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان پولیٹیشینز تھی کہ 2 منٹ میں فیڈرل ہائیبرڈ حکومت جو ہوتی تھی بن جاتی تھی، اور کتنی حکومتیں بنی۔ یہ حیران کن بات ہے آف دی انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا پولیٹیشینز آف دا ٹو سائڈ، کہ 2 منٹ میں آلٹرنیٹیو حکومت بنا دیتے تھے جس میں پولیٹیشین آف بوتھ سائڈز موجود ہوتے تھے۔ ایک آخری بات جو ہے وہ ہے کہ کیا 1940 کی ریزولوشن میں ایک یونائٹڈ پاکستان انویساجڈ بھی تھا کہ نہیں؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ 40 کی ریزولوشن میں ذکر جو ہے وہ ایک یونائٹڈ پاکستان کا ایک بلرڈ ایک ہے، اور اس میں زیادہ جو زور ہے وہ مسلم پولیٹیکل کنٹرول کا ہے in Muslim dominated areas of at the extremities of India، اس سائڈ پہ پاکستان، اس سائڈ پہ بنگلہ دیش، and not excluding the districts or areas Muslim dominated within India also۔ So اور سیکنڈ چیز یہ تھی کہ چونکہ بڑے بڑے نوابین اور یہ لوگ جو ہوتے تھے یہ مسلم لیگ کے سپورٹر فنڈرز اور سو آن ہوتے تھے، اور نوابین جو ہیں ان کا بڑا تعلق ہے مسلمانوں کی ایجوکیشن کو فنڈ کرنا۔ آپ بے شک حیدرآباد کی ہسٹری پڑھ لیں، جو مسلمان ذرا پرومیننٹ ہوتا تھا اسے ملازمت کدھر ملتی تھی؟ اسے حیدرآباد دکن میں ملتی تھی۔ سپورٹ کون کرتے تھے؟ کوئی وہ نوابین بھوپال کے ہو گئے، دوسرے تیسرے، اس طرح کی کئی مسلم ریاستیں جو ہیں
وہ سپورٹ کرتی تھیں. بہاولپور کی ریاست جو ہے اسلامیہ کالج بہاولپور اور اس طرح کی جو ہے سارے مسلمان پنجاب کے جو غریب گھرانوں کے تھے وہ چھوٹی سی فیس پہ ادھر جاتے تھے. سو بنیادی طور پہ چونکہ پیسہ ہی صرف نوابین کے پاس رہ گیا تھا تو جو چند مسلم نواب تھے انگریزوں کے ساتھ جو تھے تو مسلمانوں کی اوپر لانے میں ان کی پولیٹیکل پارٹیاں بنانے میں ان نوابین کا بڑا ہاتھ ہے. چونکہ عام آدمی جو مسلمان تھا اس کی اتنی زیادہ پولیٹیکل اور ایجوکیشن لیول نہیں تھا کہ وہ اتنا سمجھ سکتا بائی دیٹ ٹائم کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ صرف ہندو ڈسکریمنیشن صرف دیکھتا تھا کہ اچھوت کی طرح ڈیل کرتے ہیں, جو کہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا اور ان میکنگ آف پاکستان اور اس طرح کے سینٹیمنٹس پیدا ہونے میں. تو پروبیبلی جناح صاحب نہیں چاہتے تھے کہ بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں. ابھی تو شروع ہی نہیں حلوہ پکانا ہوا پاکستان کا, تو پہلے ہی ہم کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم ریاستیں بھی ختم کر دیں گے, تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے بڑی سڑکیں بنی اور ایئر ٹرانسپورٹ میں بڑی امپروومنٹ ہوئی, چونکہ برما فرنٹ میں لڑائی ہونی تھی جاپانیوں کے ساتھ. تو اس چکر میں یہ ایکچولی ممکن ہو گیا بائی 1947 کہ دو ملک اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کیم ٹوگیدر. اور وہ کوئی مطلب ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو پولیٹیشنز تھے وہ کوئی اتنا آڈ ارینجمنٹ نہیں سمجھتے تھے کہ 1000 میل درمیان میں ہے. ایسٹ پاکستان 1971 میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ سپورٹس بھی ہمیں ملی. جب انڈیا نے ایک ہائی جیکنگ کیس میں, اب ہائی جیکنگ کے بارے میں بھی لوگوں کی عجیب و غریب آراء ہیں. کئی تو یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کشمیریوں کو فنڈ کیا جنہوں نے وہ ہائی جیکنگ کی. کچھ کہتے ہیں انڈیا کی انٹیلیجنس تھی, اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. بہرحال اس سے یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان کا کنٹرول مشکل ہو گیا, چونکہ آلٹرنیٹیولی پھر وہ پیکنگ سے جائے فلائٹ اور پھر بنگلہ دیش جائے, چونکہ اس زمانے میں اتنے لانگ ہال اور اتنے وہ جہاز اور یہ کرنا بڑا مشکل تھا. اس سٹیج پہ ایک خاتون نے پاکستان کی مدد کی, اور وہ خاتون تھی مسز بندرا نائکے. انہوں نے انڈیا کے پروٹیسٹ کے باوجود بھی کولمبو سے کے تھرو جاتے تھے. ہمارے سارا یہ جو ہم ملٹری ایڈ ادھر پہنچائی, ہم نے بندے پہنچائے, سول سرونٹس پہنچائے, کنٹرول سارا ایک طرح کا دوبارہ فتح کیا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ فتح کیا گیا تو اس میں مثلاً ایک اسٹریٹجی تھی, چونکہ یہ مکتی بانی تھی, یہ اسٹریفنگ ولیجز جو سائڈ سڑکوں کے ہوتے تھے وہ اٹھا کے وہاں سے اسٹریفنگ کر کے مارتے تھے. تو کئی جرنیل جو کہ پی کے سے تھے یا جدھر سے بھی تھے, ویسٹ پاکستان سے تھے, انہوں نے اٹھا کے تو وہ ولیجز جو ہیں ان کو برننگ اور انہیں ڈی پاپولیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہاں سے نہ مار سکیں, جس سے بڑی ان پاپولیرٹی پاکستان آرمی کو فیس کرنی پڑی. پھر پاکستان آرمی کو جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ ارلی فیز میں کسی نے جا کے جو ڈھاکہ یونیورسٹی جہاں کچھ ملیٹنٹس بھی ہوتے تھے وہاں اٹھا کے گولے مارنے شروع کر دیے, اور وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہاں کے انٹیلیجنشیا کہ یہ ڈھاکہ شہر میں ہی اٹھا کے تو ٹینک چلانے شروع کر دیں گے, وچ واز ناٹ ان ویری گڈ ٹیسٹ, بٹ دیٹ شوڈ اے ڈیسپریشن. کیونکہ چند ہزار ویسٹ پاکستانی فورس ہے اور 1000 میل دور ہیں اور کوئی انہیں بچانے والا بھی نہیں ہے, خود ہی انہوں نے لڑنا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, ملک بھی دوبارہ ری آکوپائی کرنا ہے. سو اٹ واز اے ویری ٹال اور ایک عجیب سی ایک صورتحال تھی جو کہ بیسیکلی یحییٰ خان سے مینیج نہ ہو سکی. اور ایک بہت بری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں پاکستان کی پاور سٹرکچر اس طرح ہوتی تھی کہ جنرل یحییٰ صاحب جو کہ ایک قزل باش پٹھان تھے اوریجنلی, قزل باش جنرلی وہ گروپ ہے جو کہ پروبیبلی اوریجنلی ٹرکی ایران بارڈر کے لوگ تھے جنہوں نے سیفویڈ ڈائنیسٹی بنائی تھی, صفوی خاندان, اور جس نے ایران کو موسٹلی شیعہ کیا تھا. اور یہ بہرحال یہ کلچرلی ایک پٹھان تھے, لیکن ایتھنیکلی یہ غالباً ایک قزل باش تھے. پرشین میں بھی انسیسٹری ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو, میں اتنا شور نہیں ہوں اس چیز کے بارے میں. بعد میں یا ہاؤس اریسٹ بھی رہے, اور بیچارے وہ
انہیں فالج بھی پڑا اور وہ ٹل اینڈ تک وہ ہاؤس اریسٹڈ ہی رہے، اور وہ ایک دیوار کے اوپر سے کھڑے ہو کے تو کہتے ہیں کہ فروٹ لیا کرتے تھے اور سوان اور چاپڑی والے سے، اور مطلب ہے اس طرح کی وہ پریشانی تھی۔ ان کا مین پرابلم یہ تھا کہ وہ ہی واز ٹو مچ ان ٹو ویمن، اور وہ بھی کئی مطلب ہے کہ اس طرح کے بس ہمیں مطلب ہے کہ بہت زیادہ ڈرنکنگ، اور آخر میں یہ حالت ہو گئی، کہتے ہیں کہ وہ نہ پئیں تو کانپ میں بھی کانپنا شروع ہو جائیں یا سم تھنگ لائک دیٹ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، ہم نے ایوب خان کو کئی بار دیکھا سڑکوں پہ، ہم نے بھٹو کو کئی بار دیکھا، کئی اور پرائم منسٹرز ہم نے دیکھے، فارن ڈگنیٹری دیکھے، لیکن ہم نے کبھی یحییٰ کے زمانے میں یحییٰ کو سڑک پہ نہیں دیکھا۔ تو ایک بڑا الوف سی ان کی لائف تھی۔ یحییٰ کے اس سارے سیناریوں میں کچھ ہڈن اور بڑی میجر پرابلمز بھی ہیں۔ یحییٰ نے اس زمانے میں ایک ریپروچمنٹ کرائی بٹوین چائنا اینڈ یو ایس اے، اور وہ امید رکھتے تھے کہ چائنا اور یو ایس اے ہمیں فرملی سپورٹ کریں گے ان ایسٹ پاکستان، اینڈ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن۔ اور رادر ہوا یہ کہ ناٹ اونلی کہ انہوں نے فرملی ہمیں سپورٹ نہ کیا، بلکہ حالانکہ اسپیشلی کسنجر کی میٹنگ کرائی گئی، ادھر آیا اور سو کالڈ ایسے شو کیا گیا جیسے نتھیا گلی میں پیٹ خراب ہو گیا ہے، اور وہ باقاعدہ اسے ان کی چائنیز لیڈر سے ہوئی اور ریپروچمنٹ ہوئی اور شو کیا گیا کہ امریکہ بڑا خوش ہے۔ تو کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امریکہ ایویں ڈرامہ بازی کر رہا تھا، اور واٹ دے وانٹڈ واز کہ انڈیا جو ہے وہ الائن ہو جائے رشیا کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کی ایک ٹریٹی ہوگی، جو کہ ایک بڑا پرابلم بنی یہ ٹریٹی، چونکہ اس سے انہیں کوئی ٹیکنالوجی حاصل ہوئی، اور دیٹ از وائی کہ 71 کی وار میں ایون ویسٹرن فرنٹ میں بھی شاید کوئی ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے ہماری ایئر فورس جو ہے وہ انڈین ایئر فورس کو اوور پاور نہ کر سکی۔ اور جب ویسٹ پاکستان میں offensive شروع کیا گیا تو شو یہ کیا گیا کہ ہم ایک فینس کریں گے بہت بڑا، اور وہ پھر پورا اس میں دلچسپی نہ offensive میں لی گئی، اور کہتے ہیں کہ not more than 40% of the West Pakistan forces were actually fully deployed on the front، اور بڑی کنفیوزنگ قسم کی کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اور ایک صاحب جنہوں نے باقاعدہ یہاں سے میسیج بھیجا فار لیئنگ ڈاؤن آرمز ان ایسٹ پاکستان، وہ اب بھی باقاعدہ حیات ہیں، وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس طرح کا ایک پیغام آیا ڈائریکٹر آف وار کی طرف سے، غالباً شاید کوئی جنجوعہ صاحب تھے یا کیا تھے، تو اس میں تھینکس کیا گیا ایسٹ پاکستان کمانڈ کا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، لیکن اب جو ہے آپ ہتھیار ڈال دیں۔ اور کمال کی بات ہے کہ جب ہتھیار ڈال دیے گئے تو یحییٰ صاحب ایک دن چھوڑ کے شام کو پھر تقریر کرنے آ گئے کہ ملک کے جنگ میں ایک محاذ پہ ناکامی جنگ ہارنی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے اگلے دن فارلینڈ جو کہ امریکن امبیسڈر تھا، اس نے یحییٰ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ جو ہیں فوراً سیز فائر کریں، اور آپ کے پاس اتنے دنوں کا صرف تیل رہ گیا ہے، چونکہ اس وار میں بڑی شروع میں ہی ہمارے آئل ٹرمینلز کراچی کے ان پہ بمبارڈمنٹ کی گئی تھی۔ تو بہرحال اس سارے میں الٹیمیٹلی یحییٰ نے کہا فارلینڈ کو کہ آپ نے مجھے جو ہے بیسیکلی بڑا وہ کیا ہے، ڈس اپوائنٹ کیا ہے، بلکہ ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا جو کہ باقاعدہ بکس میں ریکارڈڈ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر فائنلی جو ہے پاور ٹرانسفر کر دی، اور ایک تصویر موجود ہے جس میں غلام اسحاق خان جو اس وقت ایک سینئر سیکرٹری گروپ ہوتا تھا ان کا، وہ موجود ہیں، اور یحییٰ موجود ہے، بھٹو موجود ہے، اور وہاں سے پھر پاور ٹرانسفر ہو گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی آف
پولیٹیکل پاور کی ایڈجسٹمنٹ، ایسٹ پاکستان کے اٹانومی کے سینٹیمنٹس کو ٹیک انٹو کنسیڈریشن کرنا، اسے پولیٹیکلی جان بوجھ کے اسے مس مینیج کیا گیا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں کے جو گروپس تھے وہ بیسیکلی چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ بنگالی جو ہیں یہ پرماننٹ میجورٹی ہیں، تو یہ ان کی پھر ادھر دال ویسٹ پاکستان میں نہیں گلے گی. اور فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ یہ گروپس جو ہیں سوائے ضیاء کے 10 سال کے چھوڑ کے، وہ بھی پورا نہ چھوڑ کے، یہ گروپس جو ہیں یہ پاکستان کے اقتدار پہ قابض تھے اور ہیں. اور بلکہ اس سے پہلے یہی گروپس ہوتے تھے جو کہ ایون ہندوستان میں مسلم پاور کا ایپی سینٹر ہوتے تھے along with the مغلس، اور مغلس کو انگریزوں نے کرش کر دیا تو یہ پھر باقی رہ گئے. تو یہ ہے سٹوری. آئی ہوپ کہ آپ کے اندر اتنا صبر ہو کہ آپ یہ سنیں. ابھی اس کی اور بھی بڑی چیزیں ہیں لیکن میں وہ فردر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے بڑا افسوس ہے ہمارے کئی جاننے والے جو ہیں شہادت پائی انہوں نے اس پاکستان فرنٹ میں، اور اس طرح کے اور ہوا، اور خواہ مخواہ ایک بیڈ بلڈ کریٹ کیا گیا جس کا کوئی نہ کوئی ضرورت تھی نہ کچھ تھی. تو بہرحال آئی تھنک کہ اس کا بلیم جو ہے صرف ویسٹ پاکستان کو نہیں، اس کا بلیم مجیب کے ساتھیوں پہ بھی ہے، اس کا بلیم انڈیا پہ بھی ہے. اور اس زمانے میں ویسٹرن پریس نے ایک عجیب پروپیگنڈا کیا کہ پنجابی آرمی نے جی یہ میسیکر کر دیے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا. حالانکہ اس زمانے کی پاور سٹرکچر میں فیڈرل سیکرٹریز جو ہوتے تھے ان میں ایک بڑی تعداد کراچی کے اردو، حیدرآباد کی اردو سپیکرز کی ہوتی تھی، فوج کی اعلیٰ قیادت میں بڑی تعداد، کچھ تعداد پشتون جرنیلوں کی ہوتی تھی، اور اس طرح کی یہ تھی. تو اس میں پنجابی تو فٹ سولجر تھا اور بہت زیادہ ڈیسیژن میکنگ تو اس کی نہیں تھی، اس میں ایک حد سے زیادہ کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں تھی. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے افسوسناک چیپٹر ہے، اور خواہ مخواہ اتنا، اور پھر یہ ہماری ہسٹری بھی خراب ہوئی. پھر اس کے بعد ہمیں ایک نئی قسم کی فارن پالیسی کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد پھر چائنا نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین نے کیوں نہیں پاکستان کی مدد کی؟ تو خیال ہے کہ چائنا کا خیال تھا کہ یہ امریکہ جو ہے یہ ہمیں گیم کھیل رہا ہے واٹ ہی وانٹس، کہ ہم پاکستان کے ساتھ الائن کریں اور وہ رشیا کے ساتھ الائن کرے اور کھپ مچے، اور اس چکر میں ویتنام کا پریشر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، اور یہ 7th فلیٹ جو کہ آئی ہوئی ہے یہ کوئی اور ہی شرارتوں کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی، یہ کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئی ہوئی تھی. تو بہرحال لیسن اس کا یہ ہے کہ پاکستان آرمی ہو، چاہے سویلینز ہوں، چاہے پالیٹیشنز ہوں، سوچ کے آگے قدم رکھا کہ یہ چیز کیا ہے، ہم کسی کا اعلیٰ کار تو نہیں بن رہے. تو اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتنے صبر کا، اور تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.